الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ السلام علیکم يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله سبحان اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی نور مجسم اللہ شفیع معظم رحمت عالمینہ سرور قلب و جان رب کے ماہی سدرہ کے راہی سبحان اللہ زہرا کے بابا سبحان حسنین کے نانا سبحان اللہ احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مدح کرنے کے بعد حضرات ذی وقار احباب اہل سنت علماء کرام بالخصوص آپ کی مسجد کے پیش امام و خطیب اہل سنت فاضل مکرم مولانا قاری حضور بخش زیدہ مائدہ اور دیگر علماء کرام، آج بھی یہ بزم ہمارے برادران عزت ماں عالی مرتبت جناب حاجی جہانگیر صاحب، حاجی ظہیر صاحب، محمد نبی صاحب اور محمد تنویر صاحب، ان کے والد گرامی بابا جی محمد اسلم حاجی محمد اسلم مرحوم، ان کے وصالے پر ملال پر ایصال ثواب کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جامعہ حنفیہ رضویہ دربار الپر سرکار مترا والے کہ طلباء و طالبات کی طرف سے 13 قرآن پاک کا تحفہ لے کر میں بھی آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء و طالبات کے پڑھے ہوئے قرآن کے صدقے یہاں جو اب سے آپ آئے ہیں، ذکر اذکار ہوا، اہل خانہ نے جو انتظام اسلام کیا، اللہ ہر لمحہ ہر ذرہ کلام پاک قبول فرما کر مرحوم کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ آمین اور والد گرامی مرحوم کے
وصال سے، ان کے دعوے مفارقہ سے جو خاندان والوں کو دکھ اور صدمہ ملا، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کے ساتھ میری پرانی سنگتیں ہیں۔ تیسری بار جب میں عمرہ شریف پہ گیا تو میرے میزبان وہی یہی تھے وہاں۔ ان کی اللہ اور اس کے رسول کے در میں ان کی رفاقتیں، ان کی محبتیں اتنا مجبور کیا کہ میں بارہا مرتبہ یہاں آیا ہوں۔ ان کا وہ بیمار جب تھے والد صاحب ان کی تیمارداری کے لیے بھی حاضر ہوا۔ حضرات عزیز وقار، آج خطیب بن کے نہیں، ایک بھائی بن کے میں بھی سال ثواب کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ میری تقریر میں ابھی تک اسی کشمکش میں کون سا موضوع بیان کروں، یہ بھی کروں وہ بھی کروں، میرا جی چاہتا ہے سب کچھ ہی بیان کروں، لیکن وقت کا جو وہ تعین وہ میرے پاؤں کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں۔ میں کوشش کروں گا جلدی اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کروں۔ سر دست میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات، ویسے تو ہمارا دین اسلام یہ بڑا عظیم دین ہے، سچا دین، اور اس کی قدر کا کب پتہ چلتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں تورے فلاشاؤ بیازداد ہیں، چیزوں اپنی ضدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر نہیں سمجھے تو سادگی سے میں کہتا ہوں، اپنے مخالف کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ روشنی کی قدر تب ہوتی ہے جب اندھیرا ہو، پانی کی قدر تب ہوتی ہے جب پیاس ہو، کھانے کی قدر تب ہوتی ہے جب بھوک ہو، دن کی قدر تب ہوتی ہے جب رات ہو، اور رات کی قدر تب ہوتی ہے جب دن کا تھکا ہوا ہو۔ اسی طرح آپ باقیت یعنی باطلہ کو دیکھیں تو پھر اسلام کو دیکھیں۔ باقیت یعنی باطلہ میں کیا ہے؟ کسی دین باطلہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب موت کے متعلق وہ کہتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ نئے جنم میں آ جاتا ہے۔ یہ نظریہ باطل ہے، اسلام کا یہ نظریہ نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ شکل بدل کے کسی اور روح میں آ جاتا ہے، جانور بن کے، یہ وہ، یہ بھی باطل نظریہ۔ کوئی کہتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، بیٹا سکی کے پیچھے ہو جائے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح سر گرداں رہتی ہے، ماری ماری پھرتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، یہ بھی نظریہ باطل ہے۔ کوئی کہتا ہے بندہ جب مر جائے تو اس کو مرنے کے بعد اس کو جلا دو، تو جلانے کے بعد خاک جمنا اور گنگا میں بہا دو، معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ بھی نظریہ باطل ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جب بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد وہ مر کے مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، یہ بھی نظریہ باطل ہے، یہ بھی اسلام کا نظریہ نہیں۔ آلے سرسان نے 32.5 صدیاں حکومت کی ایران پر، کتنے؟ 32.5 سال نہیں، 32.5 سال ایک ہی خاندان نے حکومت کی۔ ان کا نظریہ بھی اپنا، دین بھی اپنا، رسم و رواج اپنے، خیالات اپنے، معاملات اپنے۔ انہوں نے کیا تھا، جب بندہ مر جاتا تو وہ تین کام ہوتے ہیں مرنے کے بعد، یا جلایا جائے، یا بہایا جائے، یا دفنایا جائے۔ وہ تینوں نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وقت نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ اب جب بندہ مر گیا، اس کو دفنانا بھی نہیں، جلانا بھی نہیں، بہانا بھی نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ وہ کرتے کفن پہناتے، چاہے ماں ہے یا باپ ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو کفن پہنا کر باہر ویرانے کے میں جنگل میں ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیتے۔ اب کیا ہوگا؟ چیزیں، گدے، کتے، درندے اس کو کھاتے تھے۔ وہ کہتے ٹھیک، کام ختم ہو گیا۔ آؤ اب سب نظریات تو بے شمار ہے۔ اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہو تو سیر کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے عجیب نظریات ہیں مرنے کے متعلق۔ آؤ آپ انصاف کو چھوڑو، آؤ محمد عربی کا دین دیکھتے ہیں۔ ہمارا باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، یار فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی ہے، انگلش میں یہی کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے۔
فوت ہو گیا، مر گیا، ڈیڈ باڈی، یہ ختم ہو گیا، اس کو پنجابی میں نکالو گے بات ختم، نکارا۔ اب ایک بات یہ بتائیں کہ جو چیز نکارا ہو جائے، جو ختم ہو جائے، آپ کے علاقے میں یا جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں کلچر ایسا ہے کہ جو چیز اب پھینکنی ہو تو اس کو پہلے دھویا جائے، پھر خوشبو لگائی جائے، پھر پیک کیا جائے تو بعد میں اس سے پھینکا جائے، تو کیسا؟ مثال طور پر یہ مائک جب خراب ہو جائے گا، نہ کام نہیں کرے گا، ختم ہو جائے گا، تو کیا کریں گے؟ باہر پھینک دیں گے۔ کہ کیسے کریں تو پھر اس کو دھویا جائے گا، پھر اس کو خوشبو لگائی جائے گی، پیک کیا جائے گا، پھر جا کے رکھا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ارے بھائی یہ ڈیڈ باڈی ہے، بندہ فوت ہو گیا، ہم نے عرض کیا یا اللہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاپا فوت ہو گیا، ڈیڈ باڈی بن گیا، کپڑے میں لپیٹ کو اس کو جا کے کہیں دباؤں؟ کہا نہیں نہیں، ایسے نہیں کرنا، اس کو پہلے غسل دو، اس کو پہلے غسل دو، پھر اس کے بعد خوشبو لگاؤ، پھر اس کے بعد یا اللہ آپ کفن پہناؤ، کفن بھی پہنا لیجیے، خوشبو بھی لگا لی، یا اللہ آپ کو جا کے میں داپوں گا؟ کہا نہیں نہیں، یا اللہ آپ کیا کریں، تیرے حکم کے مطابق ہے، یا رسول اللہ تیرے حکم کے مطابق ہے، ہم نے سارے کام کر لیے، اس کو غسل بھی دے دیا، نہلا بھی لیا، خوشبو بھی لگا لی، پیک بھی کر دیا، شریعت کا حکم آ گیا، اب سارے آ جاؤ اور اپنے باری باری کندھے پیش کرو، کوئی کہے آجا میرا کندھا آ رہا ہے، کوئی کہے میرا کندھا آ رہا ہے، پڑھ پڑھ کے آگے چلو اور ادھر کندھا کرو، کوئی یہ کندھا لگائے، کوئی یہ کرے، کوئی آگے چلے، کوئی اس آگے بھی نہ چلے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر کوئی رستے میں لیٹا ہے تو کھڑا ہو جائے، سوار ہے نیچے اتر جائے، اگر کوئی لیٹا ہے کھڑا ہو جائے، ارے کیا ہو گیا؟ میں تمہیں نہیں پتا محمد عربی کا غلام کا جنازہ آ رہا ہے، یہ اسلام کا پروٹوکول ہے، تمہیں نہیں پتا محمد عربی کا غلام کا جنازہ آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن ہے تو ڈیڈ باڈی، ہے تو ڈیڈ باڈی، تو اتنا پروٹوکول کیوں؟ اے یا اللہ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، یا رسول اللہ وجہ تو بتا دو۔ یہ باپ بچڑ گیا، ماں جدائی لے گئی، بیٹی فوت ہو گئی، میرا بھائی چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، یا اللہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب آ گئی حدیث پڑھو، تمہیں نہیں پتا اس کو قبر میں خدا کا بھی دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا، قبر میں اس کو دوبارہ زندگی ملنے والی ہے۔ کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں، اس پر میں ذرا بات تو لمبی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ پھر کبھی صحیح، لیکن حدیث امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر بھی مرنے کے بعد زندہ، مومن بھی زندہ، فرق یہ ہے کافر زندہ سزا لینے کے لیے، مومن زندہ سزا لینے کے لیے۔ مومن زندہ ہے، اب کافر زندہ ہے سزا لینے، جنہوں جتنا پہنچا انہوں کی پتا کون کون لے جائے، کدھر گول تو خوشی نہیں ہوتی، لیکن مومن جو پرسکون بیٹھا ہے نا، وہ تو سارا کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے۔ اس کے بعد تو آقا نے فرمایا جب تم قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہو، انہو لا یسمع قرآن علیہ، وہ تمہارے چلنے کے پاؤں کی آواز بھی قبر میں سنتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر وہ پیچھے بات دی ہے، اور میرے بیٹوں، میرے یاروں، میرے غم گساروں، میرے ہم نشینوں، میرے ہم سفروں، مجھے کہاں چھوڑتے جا رہے ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ دعا کرو کہ یا اللہ اس کو قبر میں سکون عطا فرما دے، اور مقام علیجین عطا فرما دے۔ وہ قبر میں اس کو اب سکون کیسے ملے گا؟ سکون یوں ملے گا کہ جب ہم پیچھے سے دعائیں کریں گے،
यहाँ भी तरीका कार ये होगा कि जब दफन करने के बाद कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं तो 100 कदम चल के फिर दुआ मांगते हैं। क्यों मांगी जाती है? तो रूह बेताब है, बेचैन है। अब दुआ मांगी जाइए, या अल्लाह इसको सुकून दे दे, इसको यहाँ तमस्सक दे दे, तमक्कन दे दे, यहाँ इसको ऐसी चीज दे दे कि इसको सुकून आ जाए। तो फिर उसके साथ कब्र में सवालात होते हैं, माँ रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये उससे सवालात हो रहे हैं, सवालात किए जा रहे हैं और उन सवालों के उसने जवाब दे दिए। अल्लाह के ज़िक्र मैंने अर्ज़ किया था कि मैं 2 पहलू साथ लेके चलने हैं, अपने अमाल, अपने पल्ले भी कुछ हो, अपने पल्ले कुछ हो, और दूसरा मैं अर्ज़ करूंगा थोड़ा सा इशारे सवाब पर बात खत्म। अब सवालात हो गए तो बंदे वापस पलटे, वो सवाल उधर हुए। अल्लाह करे उस सवालों में हम सब कामयाब हो गए, आमीन हमारे मरने वाले कामयाब हो गए। जब सवालात हो गए, कब्र वाला कब्र में थोड़ी देर के बाद दीवार फटेगी, दीवार हटेगी, एक और आ जाएगा, चेहरा नूरानी होगा, नौजवान उम्र होगी, नौजवान चेहरा, खूबसूरत आंखें, चेहरे पे ज़िया, उसके देखने में दिल को सुकून। नौजवान जब कब्र में आएगा, ये कब्र वाला दिल में सुकून महसूस करेगा, लेकिन कहेगा हैरान हो गए, सवालात तो हो गए, सवालात तो हो गए, मुनकर नकीर चले गए, क्या तू और सवाल करेगा? आने वाला कहेगा नहीं नहीं, मैं सवाल करने नहीं आया, मैं जवाब लेने नहीं आया, तुम्हें परेशान करने नहीं आया, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हें तारीफ करवाता हूँ। तू चलते वक्त भी, रात के तन्हाई में भी, चलते हुए भी, सुबह भी, नमाज के अंदर भी, जो रब का कुरान पढ़ा करता था, आज मैं वो कुरान तेरा याद बन के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, शान सहाबा जिंदाबाद। पुरानी चेहरे वाला नौजवान कहेगा मेरा अपना कुरान तन्हाइयों में जब तुम मुझे पढ़ा करता था, जब तुम कातों को पढ़ा करता था, दुनिया में तूने यारी लगाई, आज मैं तेरे साथ यारी निभाने के लिए आ गया। उस वक्त तक तेरे साथ रहूंगा जब तक तू जन्नत में नहीं चला जाएगा। ये कमाल काम है, इसलिए आपका मिशकात शरीफ के लिए हवाले से रखना। मिशकात शरीफ पीछे जो मैंने हदीस पढ़ी थी वो अबू शरीफ, आप मिशकात शरीफ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया मर मैये तो फिर कब्र इल्ला का गली कर मुताबिक, मरने वाला कब्र के अंदर यूं होता है जैसे डूबने वाला पानी के अंदर होता है। वो इंतजार करता है, वो इंतजार करता है दुआ करने वाले की दुआ का कि काश मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा यार, मेरा बेटी, मेरा मिलने वाला, मेरे औलाद मेरे लिए दुआ करे। जब उसके लिए दुआ करते हैं, दुनिया माफिया से बढ़कर वो दुआ उसको ज्यादा अजीज होती है, उसकी बख्शे का बहाना बनता है। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो फरमाया कि मरने वाला कब्र के अंदर डूब है, डूबने वाला पानी के अंदर है। आपको पता होना चाहिए कि जो डूब रहा हो उसको 2 काम फैला देते हैं। नहर करीब इधर है ना, कोई डूब रहा हो, अगर तो तैरना जानता तो डूबेगा नहीं, पार लग जाएगा। आका ने फरमाया पहला यही इधर इशारा किया, पहला इधर इशारा किया कि वो तुम कब्र में जाओ तो डूबने वाले की तरह हो, तो याना फिर या सुना फिर फरमाया फिर कभी नमाज आ जाएगी, कभी रोजा आ जाएगा, कभी जिक्र आ जाएगा, कभी इल्तिजा मुनाजात आ जाएगी, कभी सदका जारिया आ जाएगा, कभी रोजा आ जाएगा। वो डूबने नहीं देगा, बल्कि पार लगा के जन्नत का हकदार बना देगा।
اس لیے ہمیں اپنے پلے کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کہ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کہ بس رسمیں باتیں ہیں، نماز جنازہ میں رسم، ختموں میں رسم، ہر جگہ رسم، مطلب یہ نہیں ختم نہیں رسم، جو آنے والے ہیں وہ رسمیں باتیں ہیں، ویسے نہیں چاہے مسجد میں جانا وہ ساتھ نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، کسی کا ایک نشانہ نہیں کر رہا، اوور آل بات ایسی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا مسجد میں جب آئے ہم بار بار یار ابھی آ جاؤ، جمعے میں آگے آ جاؤ، نماز میں آگے آ جاؤ، کیونکہ اپنی سب میں ثواب زیادہ تو لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، تو نماز جنازہ میں سب سے پیچھے ثواب زیادہ، سب سے تو لوگ آگے آگے بھاگتے ہیں، کیوں؟ پتہ چلتے میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ قبر میں جب دفن کرنے کے بارے میں آپ یہ بتاؤ، جو بندے دفن کرنے میں پتہ نہیں کہ مجھے کو اٹھا کے قبر میں رکھنا ہے، تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ چاہیے تو وہاں یہ بھی کہا جائے رکھتے وقت دعا پڑھی جائے، دعا یہ پڑھی جائے وہاں کہ قبر میں رکھتے وقت جو سنت طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھی جائے، لیکن وہاں یہ کوئی نہیں پڑھتا کہ او گوڑا مدا مار، او ماجے اہل کار، او کھیت ہوئے، او تم الٹا ہو جا، تو سیدھا ہو جا، ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ پتہ چلے میں بھی آیا ہوں نماز، اور جب آگے پھر سنت لکھا کیا ہے کہ مٹی ڈالو سارے، تین تین بوک سارے ڈالو، کم از کم تین تین بوک سارے ڈالو، تو دفنا کے نیچے رکھا جاتا ہے جب قبر میں، تو سارے پیچھے ہو گئے، کوئی اچھا ٹولی بنا کے ہو جاتا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، پہ پاؤں آ جائے اور اپنا بھی پا جائے۔ مطلب یہ کہ میں باتیں طنز کر کے نہیں، غصہ کر کے نہیں کہتا، میرا مقصد یہ ہے کہ میں پیغام پیش کروں، میں عرض کروں کہ ہمیں یہ اعمال کرنے چاہیے، نیک اعمال قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ سے یاری لگ جائے۔ جب حضور سے یاری لگ گئی نا، عمل میں کمی بھی رہ گئی تو اللہ کے نبی پار لگا دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں سنے آئے قبر اندر تسی دیدہ رہتے ہو، میں سنے آئے قبر اندر تسی دیدہ رہتے ہو، خدا اب دوسرا ٹاپک میں اس پہ تھوڑی سی بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، یہ ہے نیک اعمال پڑھنے میں، تو پھر مرتے ہوئے ڈرتا نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن موت مانگتا نہیں، لیکن اگر موت آ جائے تو ڈرتا بھی نہیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میری جانب ہے نیک اعمال سے، مصطفیٰ سے، مجھے کیوں ڈالا؟ ڈرے تو وہ جن کو جلنے کا ڈالا، یہ ہو وہ ہو، ہمیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہو گئی، نیک اعمال ہم کرتے رہے، لیکن ان پہ مان نہیں، ان پہ ناز نہیں، ان پہ فخر نہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ اگر خدا و مصطفیٰ کی بات مان کے عمل کرتے رہے تو اب لاج رکھیں گے، اب وہ بھی لاج رکھیں گے۔ اور دوسرا آقا نے جو اشارہ دیا کہ ڈوبنے والا قبر میں ڈوبنے والے کی مانند ہے، قبر میں مرنے والا ڈوبنے والے کی مانند ہے، تو ڈوبنے والے کو پہلے بات میں کیا کی کہ اس کو تیار کیا، تیرنا وہ پار لگ جائے گا، مطلب یہ کہ قبر میں وہ جائے گا، اس کے پلے اعمال ہو تو وہ پار اگر نہ تیرنا جانتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو کوئی بچائے، کوئی سہارا بنے۔ آپ نے سنا ہوگا محاورہ کہ ڈوبتے کو تلکے کا سہارا، پھر تو وہاں اور ادھر کی حضور نے ہمیں وضاحت فرما دی، فرمایا بھائی کا وہ بھی انتظار کر رہا ہے، کاش میرا باپ، ماں، بہن، بھائی، بیٹا، یار، بیلی، ملنے والے، محبت والے کوئی بھی مجھے اشارے ثواب کرے، میرے لیے دعا کرے،
میری بخشش کا بہانہ بن جائے گا. سنو ترمذی شریف کی حدیث ہے. کون سے حدیث ہے؟ سنو کون سے حدیث ہے؟ بولو کون سے حدیث ہے؟ آقا نے فرمایا میرے پاس امتی ایسے ہوں گے مرے میں تو گناہگار ہوں گے, قبر میں جائیں گے سرکار ہوں گے, قبر میں رہیں گے خطاکار ہوں گے, لیکن جب قبر سے اٹھیں گے یہ تو پکار کر اٹھیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ مرے تو گناہگار, قبروں میں جائیں تو سرکار, قبروں میں رہیں تو خطاکار, اٹھیں تو نیکوکار, یہ کیا وجہ ہے؟ آقا نے فرمایا پیچھے جو قرآن چھوڑ کریں گے, علماء وہ کریں گے, ذکر وہ کریں گے, نمازیں وہ پڑھیں گے, التجا گناہگار وہ کریں گے, اللہ تعالی سامنے بول جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں صدقے مرنے والے کی بخشش فرما دے گا. مرنے والے کی بخشش فرما دے گا. ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے, یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے ترمذی شریف ہے, اور ایک اور حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ مرنے والے پر اس کے 8 دن کے اعمال پیش کی جاتے ہیں اولاد کے. کس کے؟ اے تیرا بیٹا کر رہی ہے, تیرا باپ تیرا بیٹی یہ کر رہی ہے, آج اس نے یہ کیا ہے, فلاں نے اس نے یہ عمل کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا. 8 دن کے اعمال اس پر پیش کی جاتے ہیں. صرف ہمیں نظر نہیں آ رہا, قبروں والے دیکھ رہے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مرنے والے کی ارواح اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں, اور جن گھروں میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے نا, ایصال ثواب کیا جاتا ہے, وہ خوش و خرم واپس لوٹتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اور جن گھروں میں دعائیں نہیں ہوتی, ایصال ثواب نہیں کیا جاتا, تو وہ روحیں, وہ ارواح ہیں, وہ مایوس و نامراد لوٹتی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس گھر میں بے اتفاقی, لڑائیاں, جھگڑے, بے فرقی, نہ غصے پڑ جاتے ہیں. حضرت جی کو کہا یہ بات جن میں بتا لے, ہم قبروں والوں کو نہیں دیکھ رہے, لیکن قبروں والے ہمیں دیکھ رہے ہیں. قبروں والے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. اس پر بے شمار حدیث ہیں. میں ادھر چونکہ وقت میرا بہت کم میرے سامنے ہے, اس لیے میں جلدی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. وہ جو ہے ہم نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کو بھی انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کا زیور بنا دیا. اور والذین جاؤوا من بعدہم, وہ لوگ مرنے والوں کے بعد میں آتے ہیں, بعد میں ہوتے ہیں, وہ رسا ہوتے ہیں, پسماندار ہوتے ہیں, یقولون وہ یوں دعائیں کرتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے, اے رب ہماری بخشش فرما دے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ مرنے والے کے لیے جو دعا ہوگی, مرنے والے کے لیے دعا کریں تو بخشش کا طریقہ خود بھی آ جاتا ہے. اللہ بس دعا کرنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں. بلکہ جس میں آتا ہے آخر میں بعض امتی میں ایسے ہوں گے مرنے والے نیکوکار ہوں گے, ان کے لیے دعا کرنے والوں کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا. یہی تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. یہ پھر کبھی عرض کروں گا, ان کے دور میں بھی ایسا ہوا, لیکن چونکہ وقت مختصر, میں اب بات کو آخری پڑھنے کی طرف لے چلوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دعا کرنے والوں کی بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. ادھر سے آواز کام آتی, جن کو سبحان اللہ نہیں آتی وہ نہ بولا, جن کو آتی ہے وہ کھڑا کر سبحان اللہ. لوگ بیچارے کیسے ہوتے ہیں, کہیں ان کو سبحان اللہ آتی نہیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے, تو جن کو آتی ہے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ ہی صلی ثواب کریں, نبی صلی ثواب کے لیے کیا پتا کس کے منہ سے سبحان اللہ نکلے اور اللہ مرنے والے کو بخشش فرما دے.
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اے ہمارے رب ہماری بخشے فرما دے اور ان کی بخشے فرما دے جو ایمان کے آدمی ہم سے پہلے سبقت لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث ارشاد فرمائی اور آقا نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں. آپ سفر پہ جا رہے ہیں. رستے میں قبر آئی. دل میں خیال آیا حالات دیکھوں. نگاہ نبوت ڈالی. قبر والے کے حالات منکشف ہو گئے واضح ہو گئے. کیا دیکھا؟ قبر والا آگ میں جل رہا ہے. عذاب ہو رہے قبر والے. بڑے آپ رنجیدہ خاطر ہوئے غمگین ہوئے لیکن چلے گئے. میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں جب میں نے حدیث پڑھی تو میرے ذوق نے یہ بات کہی. وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جس نے قبر والے کو عذاب میں دیکھا تو چلے گئے. کبھی ہوتے میرے اور آپ کے آقا وہ وہاں وہ آگے جاتے وہ نہ جاتے وہ آگے نہ جاتے بخشوا کے. حالانکہ سارے نبی آنا سارے نبی لیکن نبیوں کے امام ہمارے آقا نبیوں کے آقا ہمارے آقا نبیوں کے تاجدار ہمارے آقا ناشان نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں میں نبی نے جڑے ہیں. شان نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں میں نبی نے جڑے ہیں. بندگی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے. بندگی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آگے نہ جاتے. بلکہ ایسا ہوا بھی واقعہ حدیث کا والا یاد کر لو. ابو دوشی کون سی حدیث ہے؟ ساہستہ کی معتبر حدیث. ابو دوشی میں آتا ہے کہ حضور ایک دن خچر پہ بیٹھ کے جا رہے تھے. کس پہ؟ آقا نے ساری مثالیں پیش کی. آپ کا گدھے پر بھی تشریف فرما ہوا خچر پر بھی بیٹھے گھوڑے پر بھی بیٹھے اونٹنی پر بھی بیٹھے. قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثالیں پیش کر دی. سائیکل والا بھی جو ہے وہ پریشان نہ ہو. موٹر سائیکل والا بھی پریشان نہ ہو. پجاروں والا بھی نہ فخر کرے. یہ ساری سواریاں اس وقت تھی وہ سواریاں تھی. آج کی یہ سواریاں جس کو جو بھی مل جائے سمجھو میرے آقا نے ہر قسم کی سواریاں تھا. اب وہ توشیف کی حدیث ہے. آقا خچر پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. صحابہ بھی ساتھ ہیں. رستے میں ایک جگہ خچر بھٹک گیا ڈر گیا. حضور نے کلام کھینچی کنٹرول کیا نیچے اتر آئے. صحابہ بھی نیچے اترے. حیران ہو کے دیکھا منظر تو آگے ہے. حضور نے گئے. آقا نے فرمایا یہ تو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان کے عذاب کو دیکھ کے میرا خچر ڈر گیا ہے. ان کے عذاب کو دیکھ کے میرا خچر ڈر گیا. حضور کو پتا تھا کل کو کوئی کم وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے نبی کو کیا پتا. نبی کو دیوار کے پیچھے کا ہی ہم نہیں. نبی کو کل کا پتا نہیں. نبی کو یہ پتا نہیں. حضور نے اگلی بات بھی کہا. حضور نے اگلی بات بھی فرمایا کہ ان کو بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ایک چگلیاں کرتا تھا. اب آپ بتاؤ جب چگلی بندہ کر رہا حضور پاس بیٹھے تھے لیکن اللہ کے نبی نے جان دیا. بلکہ آپ یہ مسئلہ یاد کر لو پلے باندھو. نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سب جانتا ہو. وہ نبی نہیں جو سب نہ جانتا. بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاں جا کر علم ریاضی ختم ہو جائے علم نباتات ختم ہو جائے علم جماعتات ختم ہو جائے کیمسٹری علم ختم ہو جائے سائنس کا علم ختم ہو جائے جدید ٹیکنالوجی کا ختم علم ختم ہو جائے چاہے چاہتے دنیا کے سارے علوم ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. نہیں تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اتنی
اتنی سائنس ترقی کر گئی، بتاؤ ستاروں کی تعداد سائنس بتا سکی ہے؟ نہیں بتا سکی، سائنس نہیں واضح کر سکی کہ ستارے کتنے ہیں، لیکن آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبحان اللہ، حاضر ہے، آقا تشریف فرمائے، رات کا وقت ہے، آسمان صاف ہے، ستارے جلمل جلمل کر رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ بس اس سوال سے میں آ گیا، عائشہ عرض کرتی ہے آقا آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا، عقل تو بے عقلوں کی کہتی ہے کہ چاہیے تو یہ تھا، ضرور کہتے ہیں عائشہ کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھ، کوئی حدیث کا پوچھ، کوئی فقہ کا پوچھ، کوئی اور کوئی سے نماز روزے کا مسئلہ پوچھ، مجھے کیا پتا میں ستارے کے اندر نہ ہوں، لیکن نہیں، حضور کو پتا تھا میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ اور میں یہاں عائشہ آسمان کے تاروں کے برابر میرے امت کی نیکیاں ہیں، میرے امت کی نیکیاں ہیں۔ عائشہ چپ کر گئی، حضور نے فرمایا عائشہ چپ کر گئی ہو، حضور کو اگلا ہی پتا تھا۔ حالانکہ طریقہ کیا ہوتا ہے، جب سوال کیا جائے بندہ جواب دے دے، آپ کے قاری صاحب ہیں، نامہ صاحب ہیں، دیگر علماء کرام ہیں، اگر ان سے آپ مسئلہ پوچھیں تو آپ یہ بتا دیں تو آپ نے چپ ہی کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضور کو پتا عائشہ چپ تو کر گئی ہے لیکن مطمئن ہے، اور میں عائشہ چپ کر گئی ہو، عرض کیا تھا میں تو جان سوچا تھا میرے پاپا کا نام آئے گا، ابو بکر کا نام آئے گا، جو جنگ میں بھی ساتھی، امن میں بھی ساتھی، راحت میں بھی ساتھی، جو دل میں بھی ساتھی، سفر میں بھی ساتھی، امن میں بھی ساتھی، امن میں بھی ساتھی، پہاڑ میں بھی ساتھی، راحت میں بھی ساتھی، آج جا کے دیکھو مزاق میں بھی ساتھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، چمن چمن کلی کلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر کی بات کرتے ہو، امت کی ساری امت کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی یاد والی نیکی پھیلی جا رہی ہے۔ یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کار میں کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کار میں کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے وہ بن دیکھے دیدار کار میں کیا ہوگا۔ آؤ بات کو ختم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں قبروں والوں کو عذاب میں دیکھا لیکن آگے گئے، فرمایا شاخ لے کے کھجور کی شاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے درمیان سے، جس کو ملا دو پھانگ، دو ٹکڑے کیے، آدھی ایک قبر پر رکھ دی، آدھی دوسری قبر پر رکھ دی۔ صحابہ نے اس طرح حیران ہو کے دیکھا کہ حضور کے ہر کام میں حکمت ہے، تو آقا نے فرمایا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی نا تب تک اللہ نے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ محدثین نے عذاب میں لکھا وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ہرا جو ہرا کام جو ہے، سبزہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرے سبزہ تو عذاب ٹل جاتا ہے، عذاب۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ شاخ آنا ہے کہ انسان آنا ہے؟ آپ آنا ہے نا، آپ اشرف المخلوقات ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے شاخ ذکر کرے قبروں والوں کا عذاب ٹل جائے، اگر انسان ذکر کرے مسلمان بھی ہو آنا بھی ہو پڑھے رب کا قرآن ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی اسلام کی قبر تک بھی ہم نے نازل فرمائے گا۔ یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار قیام میں کیا
बिन देखे दीदार कयाम में क्या होगा। तो बात वो अब खत्म हो गई। तो ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के अजाब को देखा, आगे चले गए, कुछ वक्त के बाद वापस पलटे तो आज देखा कब्र वाला पहले वो जहन्नम में था, आज जन्नत में जा रहा है। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए, अर्ज करते हैं आका या अल्लाह ये क्या वजह, गया था तो ये जन्नत में, गया था तो ये आग में, गया था तो ये नार में, आज जन्नत में। आवाज आई ऐ रूहुल्लाह, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे नबी। ये बंदा जब मरने लगा था ना, ये चोर था, उचक्का था, गुनाहगार था, खताकार था, मर गया इसलिए जहन्नम में गया, गुनाहगार था, बदकार था। लेकिन मरते वक्त इसकी बीवी हामला थी, बीवी बच्चा होने वाला था। इसने अपनी बीवी को बुलाया, वसीयत की मेरी तो गुजरी गई जैसे भी गुजरी, लेकिन मेरे बच्चे को नेक बनाना, रब का कलाम सताना। बंदा मर गया, जन्नत में गया, आका फरमा रहे वो जन्नत में गया, गुनाहगार में था। आवाज आई है ईसा आज इसका बच्चा चलने फिरने के काबिल हुआ। माँ ने नहीं लगाया, वक्त के मौलवी के पास पहुंचाया और कहा इसको अपना कलाम सिखा दो। तो बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ही बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो नहायत मेहरबान बहुत ज्यादा रहम करने वाला। यही मेरी बात थी, यही हुक्म थी। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और एक पैगाम मेरा कर दे मांगो। एक ही सारे सब ये है जो आज हम कर रहे हैं। आप दूरों नजदीक से आए, पढ़ाई सुनी की करके लाए। मैं भी मित्रवाली से जामिया अल-फलसिया दरबार पर सरकार मित्रवाली के बच्चों और बच्चियों से पढ़ाई 13 कुरान तोहफा लेकर आया। यकीनी तौर पर आज बाबा जी की कब्र पर रहमतें बरसेंगी। लेकिन आज ये आज है, हो सकता है 40 करवाएं, हो सकता साल बाद, 6 माह बाद, कभी कभी, लेकिन एक वो इसारे सवाब है जो रोज होगा। इससे बड़ा इसारे सवाब और क्या होगा? वो क्या? औलाद 5 वक्त की नमाज पढ़ना, औलाद 5 वक्त की औलाद ही नहीं, सिर्फ उनकी औलाद नहीं, मैं भी औलाद हूँ अपने वालिद, आप भी अपने अपने वालिद। तो जब दुआ करेंगे फिर एक बार नहीं सारे सवाब, एक बार दुआ नहीं, फजर को भी, जोर को भी, असर को भी, मगरिब को भी, शाम को भी, सुनतों में भी, नफलों में भी, बातों में भी, हर जगह आप ईमानदारी से बताएं, जिम्मेदारी से बताएं। जब बंदा बार बार कहे या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, एक दिन कबूल नहीं होगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी ना कभी कबूल है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, अल्लाह मरहूम की बख्शिश फरमाए, पूरा साथ को सब्र अता फरमाए। खानदान वालों को अल्लाह ताला बाप की कब्र से भी इनकी वजूहात नसीब फरमाए।